میں نے فوراً نمبر ملایا. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. مولانا صاحب میں عذرا عرفان بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں جی لیکن میرے شوہر کا کاروبار نہیں ہے. جی اور وہ یہاں پر وہ مسقط میں ہے. یہاں جی پر جی ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. جی جیسے کوئی کام آتا ہے نا ٹیلر کا کام کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں اور جب جی تک جی وہ کام واپس نہیں کرتے نا ٹھیک نہیں ہوتے. اب جی وہ مسقط گئے وہاں جا کے انہوں نے اپنی شاپ کی ہے ٹیلر کی لیکن وہاں بھی کام نہیں ہے. جی میں جی بھی نماز پڑھتی ہوں 5 وقت کی. میرے شوہر بھی پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ وہ پڑھائی بھی کرتے ہیں لیکن کاروبار نہیں ہے. جی جی اور یہ ہے کہ وہ یہاں مسقط میں تو ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے لیکن کاروبار نہیں ہے. 15 سال ہو گئے ہیں. میرے 3 بچے ہیں 2 جی بیٹیاں 1 بیٹا. جی بڑی بیٹی میری 12 سال کی ہے جی لیکن اس کو نا سبق یاد نہیں ہوتا. بہت دیر سے یاد ہوتا ہے. جو بچے ہم روٹین میں آدھے گھنٹے میں کر لیتے ہیں نا وہ 3-4 گھنٹے میں یاد کرتی ہے. جی اور جی اسکول جاتے جاتے وہ زیادہ سبق بھول جاتا ہے. جی جی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مسئلے حل فرمائے. اللہ آسانیوں عافیتوں کے دروازے بھی کھولے راہیں بھی کھولے. ایسا ہے اگر آپ 129 بار سورۃ کوثر 129 بار 1 to 9 اور اول آخر 3 بار یا 7 بار درود پاک پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بہت رزلٹ ملے گا کہ رزق کے دروازے کھلیں گے, وسعت کے دروازے کھلیں گے. آپ بھی پڑھیں, اولاد کو بھی ترغیب دیں, وہ بھی پڑھیں, اپنے میاں کو خاص طور پہ عرض کریں کہ وہ لازم پڑھیں اور بہت توجہ سے, بہت اعتماد سے اور بہت یقین سے پڑھیں. آپ کے میاں اگر آپ 129 دفعہ سورۃ کوثر اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو, اگر آپ اس پہ توجہ کر لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا, بہت نفع ہوگا. چند دن چند ہفتے آپ اس عمل کو ضرور کیجیے اور سارا دن اٹھتے بیٹھتے آپ نے صرف ایک لفظ پڑھنا ہے, انا اعطیناک الکوثر. بس یہ پہلی آیت مبارکہ آپ نے سارا دن پڑھنی ہے, انا اعطیناک الکوثر. یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے یہ سارا دن پڑھنی ہے اور بہت یقین, اعتماد اور توجہ سے یہ پڑھ لی. تو اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رحمت بھی ہوگی, فضل بھی ہوگا اور آپ کے مسائل حل, مشکلات دور, پریشانیاں دور ہوں گی. ایک بات خاص طور پہ میں عرض کروں گا کہ انا اعطیناک الکوثر سورۃ کوثر پڑھتے ہوئے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اول آخر 3 دفعہ 5 دفعہ درود شریف. لیکن جو بات میں پھر عرض کروں گا وہ ہے دھیان, وہ ہے توجہ. جتنا دھیان ہوگا اور جتنی توجہ ہوگی اتنا اللہ پاک جل شانہ آپ کے لیے مسائل حل, مشکلات دور, پریشانیاں دور اور رزق, عزت, وسعت کے اللہ دروازے کھولیں گے اور غیب سے آپ کے سارے کام بنائیں گے. یعنی صبح شام جو آپ بیٹھ کے پڑھیں گے, صبح کوئی سا وقت, شام کوئی سا وقت, جو آپ کو ایسا وقت ہو جس میں سہولت ہو تاکہ یکسوئی حاصل ہو, یکسوئی حاصل ہو. جو صبح شام آپ بیٹھ کے پڑھیں گے اس میں اللہ پاک جل شانہ کا دھیان ہو. کلام الہی کی تاثیر 2 چیزوں میں ملتی ہے, ایک یقین ہو کہ بس میں پڑھ رہا اور اللہ نے کر دیا, ایک یقین ہو, اور دوسرا عمل کرتے ہوئے عمل کا دھیان ہو. ایک یقین ہو کہ اللہ نے کر دیا اور دوسرا عمل کرتے ہوئے عمل کا دھیان ہو کہ یہ عمل میں کر رہا اور اس یقین اور دھیان سے اللہ جل شانہ میرا ساتھ دے رہے اور میرا کام بن رہا اور میری مشکلیں حل ہو رہی اور انشاءاللہ اللہ نے کر دیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ, میرا اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں, میں اس کے لیے کافی ہوں. جو اللہ کی ذات عالی پہ توکل کرتا ہے, جو اللہ کی ذات عالی کو دھیان دیتا ہے, میرا اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو
تو اس کے تو سارے مسائل حل، ساری مشکلیں دور اور ساری پریشانیاں دور اور ساری ناکامیاں ختم. بس عزت، صحت، برکت، راحت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیاں اور کامیابیاں وہ ساری کی ساری اسی کے ساتھ ہیں. اس کو اللہ عزتیں، کامیابیاں دیتا ہے. آپ یہ وظیفہ ضرور کیجیے اور اس کو اس دھیان سے ضرور کیجیے. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا اس نے نمبر ملایا، اس سے بات کرائی. اب وہاں وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اوہو میں بھول گیا تھا، ہاں میں نے ان کے پیسے دینے ہیں، بس یہ میں کاروبار کرنے بھی اس لیے لگا ہوں کہ اس سے نفع ملے گا آپ کو، میں دیتا جاؤں گا. وہ کہنے لگے کہ میں پیچھے ہٹ گیا اور لا خلابہ کا نے مجھے راستہ دیا. حالانکہ کئی لوگوں نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ بالکل کھرے آدمی ہیں، سچے آدمی ہیں، لیکن اللہ نے غیب سے کوئی آدمی بھیج دیا اور جو کہنے لگا کہ میں نے تو ان سے پیسے خود لینے ہیں. میرے ساتھ بھی انہوں نے کاروبار کیا تھا اور بہت زیادہ نفع مند اور کچھ ایسا نفع دیا اور اس کے بعد میرا سرمایہ ڈوب گیا. تو استخارہ اس سے پہلے مشورہ، المشورہ فوق الاستخارہ. اور استخارے کے الفاظ لا خلابہ، لا خلابہ. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ. اس سے اللہ پاک جل شانہ ان غیب سے آپ کے سارے نظام کو سمیٹتے سنوارتے چلے جائیں گے اور اللہ پاک غیب سے ہی برکتیں، راحتیں، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ پچھتاوے سے بچائیں گے، پریشانی سے بچائیں گے کہ یہ پچھتاوا، پریشانی یہ نہ ہوگا اور اس سے انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی، راحت و رحمت ہوگی، وسعت اور عافیت ہوگی، وسعت اور عافیت ہوگی. تو یہ لا خلابہ پڑھیں اور لا خلابہ یقین سے پڑھیں. اللہ تو غیب کا علم جانے، میں علم نہ جانوں، یا اللہ تو سب کچھ جانے، میں کچھ نہ جانوں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا تو مجھے جتنا علم دے دے گا تیری مہربانی ہے، کیونکہ سارے علوم کے خزانے تیرے پاس ہیں اور ساری طاقتوں اور قوتوں کا نظام مولا تیرے پاس ہے. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. بس جب یہ یقین ہوگا، یہ دھیان ہوگا، اللہ پاک کی مدد آئے گی اور اللہ ہمارے کاموں میں اپنی مدد اور رحمت کو شامل کر دیں گے اور ہمارے کام بہتر ہوں گے. پھر جب قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. اللہ ہماری مدد فرمائے. درود پاک پڑھیں، دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ تو ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، ہماری مشکلوں کو حل کر دے، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، مولا ہماری آخرت ہی بہتر کر دے. اللہ علت سے، ذلت سے اور قلت سے بچا. دنیا کے جس کونے میں تیرے بندے اور بندیاں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما اور مشکلیں حل فرما اور پریشانیاں دور فرما. راحت کے دروازے کھول دے، رحمت کی اور بلاؤں کے دروازے بند کر دے.
बलाओं के दरवाजे बंद कर दे और रहमत के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह हमारे हाथ उठे हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हम खाली हैं, तेरा दर भरा हुआ, तेरा नाम हरा भरा। इलाही अपने नाम की बरकत से हमने जो अब मांगा वो दे दे, जो पहले मांगा वो दे दे, और जो आइंदा मांगेंगे अपने गैब के खजाने से अता फरमा, अता फरमा, अता फरमा, अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहम।